اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ماہ ربیع النور شریف کی آمد مبارک، اور 12 ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد بھی مبارک۔ ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں کیونکہ ہم اللہ عز و جل کی سنت ادا کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں، اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے لیے آسمان سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ چلے جاؤ کہ تمہیں بخشا جا چکا ہے اور تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں بدلا جا چکا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، 12453 نمبر حدیث۔ تو پتہ چلا کہ جہاں مسلمان جمع ہوں اور جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں، اور وہ جب اللہ کا ذکر کریں تو پھر آسمانوں سے اعلان ہو کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے، تمہاری نیکیوں کو قبول کیا جا چکا ہے، اور تمہارے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کیے جا چکے ہیں۔ جب ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ یار میں پہلے اس طرح میلاد مبارکہ کی محفل میں نہیں جایا کرتا تھا، مجھے خیال آیا کہ یار میں دیکھوں تو صحیح آخر یہ میلاد کی محفل ہوتی کیا ہے۔ مجھے کئی لوگ منع کرتے ہیں یار نہیں جایا کرو، نہیں جایا کرو، وہاں شرک ہوتا ہے، وہاں بدعت ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یار میں کسی دن کسی میلاد کی محفل میں جا کے تحقیق ضرور کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک ہمارے محلے کی مسجد میں 12 ربیع الاول کی شب میلاد کی محفل ہوئی، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں میں چلا گیا مسجد میں، چپ کر کے جا کر بیٹھ گیا۔ لوگ بڑے جوش و خروش میں تھے، بیجز لگائے ہوئے تھے، انہوں نے سب جھنڈے لگائے ہوئے تھے، مسجد کو بڑا خوبصورت انداز میں انہوں نے سجایا ہوا تھا۔ اور سب سے پہلے کیا ہوا، اعلان ہوا کہ جی باقاعدہ محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا جائے گا۔ تلاوت قرآن مجید بڑی خوش الحانی کے ساتھ کی گئی، میرے دل میں بڑا سرور پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جی اب فلاں نعت خوان آئیں گے، وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ نعت رسول مقبول پڑھی گئی، پھر دوسرے نے آ کے نعت رسول مقبول پڑھی، اس طرح 3-4 نعت خوانوں نے آ کے نعت رسول مقبول علیہ السلام پیش کی۔ میرے دل میں بھی بڑا سوز و گداز پیدا ہوا، رسول اللہ علیہ وسلم کی یاد میں میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ پھر مجھے مزید دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ اعلان ہوا کہ بھئی اب علامہ صاحب جو ہیں، ہمارے جو مسجد کے خطیب صاحب ہیں، یہ انشاءاللہ میلاد النبی علیہ السلام پر بیان فرمائیں گے۔ آپ یقین جانیں 1 گھنٹے تک انہوں نے بیان کیا، اور اس بیان کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی بے شمار باتیں بتائیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے فضائل بیان فرمائے، رسول اللہ علیہ السلام کے بچپن کی باتیں بتائیں، رسول اللہ علیہ السلام کے اصحاب کی ان سے محبت کا ذکر کیا، اور رسول اللہ علیہ السلام کے افعال اور اعمال مبارکہ بتائے کہ یہ چیزیں رسول کی سنت ہیں، یہ چیزیں رسول کی سنت ہیں، اور آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی گئی، صلاۃ والسلام پیش کیا گیا، اور پھر اس کے بعد نیاز تقسیم کی گئی۔ تو میں سوچنے لگا کہ یار اس میں کون سی چیز ناجائز ہے؟ کیا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ناجائز ہے؟ نہیں۔ کیا رسول کریم علیہ السلام کی نعت پڑھنا ناجائز ہے؟ نہیں۔ کیا رسول کریم علیہ السلام کے محامد اور ان کے فضائل بیان کرنا ناجائز ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر اس کے بعد دعا مانگنا ناجائز ہے؟ نہیں۔ صلاۃ والسلام پیش کرنا ناجائز ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم
یہ باتیں کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ جی جس ہستی کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف حدیث ہے، تو پھر ہمیں ان کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے کسی حدیث کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ آج بدقسمتی سے ہر ایک ہم میں سے بات کرتا ہے کہ جی میں عاشق رسول ہوں، لیکن شرم آ رہی ہے بات کرتے ہوئے، مجھے خود بھی شرم آ رہی ہے کہ میرا کردار عاشق رسول والا نہیں ہے۔ دعویٰ تو ہے لیکن کردار نہیں ہے۔ جب ہم کسی بات کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیشہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے موت کیوں قبول کر رہے ہیں ہم غلامی رسول میں زندگی کیوں نہیں قبول کر رہے؟ ہماری زندگیوں کا مقصد کیوں نہیں بن رہا کہ ہم اللہ اس کے رسول کی خوشنودی والے کام کریں؟ چلے خیر، اس پر انشاءاللہ میں اینڈ میں بات مزید کروں گا۔ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارکہ کیوں منائیں، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات سن لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دیتے رہے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سورہ صف قرآن مجید کی اور آیت نمبر 6۔ اور خوشخبری دیتا ہوں تم کو، خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، کیونکہ آسمانوں پر رسول اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد اور زمین پر محمد ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات ذرا تھوڑی سی غور کرنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آمد کی خبر کو مبشر فرمایا، مبشر کے لفظ سے یاد کیا، کیوں؟ اس کے برعکس اس پہ مخبر بھی آ سکتا تھا، اعلان کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے مبشر کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ خبر اور اعلان تین طرح کے ہوتے ہیں۔ خبر خوشی کی بھی ہوتی ہے، خبر غمی کی بھی ہوتی ہے، اور خبر نہ خوشی کی ہوتی ہے نہ غمی کی۔ البتہ بشارت جو ہوتی ہے نا، بشارت یہ صرف خوشی کی ہوتی ہے، اور وہی خبر ہوتی ہے بشارت، اسی کو کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جو خوشی والی ہو، اس لیے کہ یہ خبر انسان کے رخسار پر ایک خاص قسم کی بشاشت اور مسرت کے آثار پیدا کرتی ہے۔ مبشر، بشارت، یہ بات یاد رکھیے گا۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کے لیے مبشر کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا کہ میں اس کے آنے کی تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، تو پتہ چلا نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مبارکہ جب ہو تو خوشیاں منانی چاہیے، یہ خوشی کی خبر ہے۔ اور آپ نے قرآن کی زبان سے سن لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی آمد کی خبر کو خوشی کی خبر فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن مسرت و شادمانی کا دن ہے اور خوشی منانے کا دن ہے۔ اسی لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن سب سے بڑی عید ہے، یہ عیدوں کی عید ہے۔ دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ 571 عیسوی میں، اس سے بھی پہلے رسول خدا علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ جیسے ہی تخلیق فرمایا درود و سلام کا سلسلہ جاری ہو گیا، جاری و ساری ہو گیا۔ پھر اللہ عز و جل نے تمام کائنات عالمین بنائے، ان سب کو حکم دیا کہ میرے محبوب پر اس نور مبارکہ پر درود و سلام پڑھو۔ پھر فرشتے، جنات، پھر دنیا مالد وجود میں آئی، اور آقا علیہ السلام کو جب دنیا فانی میں بھیجا گیا تو بس
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرما دیا گیا بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب کی خبریں دینے والے۔ نبی کا معنی تھوڑا سا میں ڈیفائن کر دوں۔ نبی الانبا عربی کا ورد، النبا الانبا یعنی خبر دینے والا۔ اب یہ میں جہاں بیٹھا ہوں، آپ کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی تو، یہ کیمرہ بھی تو آپ کو خبر دے رہا ہے، کیمرہ بھی آپ کو خبر دے رہا ہے۔ تو پھر نبی میں اور کیمرے میں فرق کیا ہوا؟ نبی اس خبر دینے والے کو کہتے ہیں کہ جو غیب کی خبریں دیتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ کیمرہ غیب کی خبریں ایک حد تک تو دے سکتا ہے، اس کی بیونڈ یہ نہیں جا سکتا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ جو تم رات کو کھا کر آئے ہو، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی عطا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ذاتی نہیں مانتے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب عطائی ہے۔ اللہ رؤوف الرحیم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ بھی مومن ہے، مسلمانوں کو بھی مومنین فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں۔ اللہ مومن ہے، اللہ نے اپنے آپ کو فرمایا کہ میں مومن ہوں، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ اپنی ذات سے مومن امن دینے والا ہے، اور ہم انسانوں کو جو مومنین فرمایا ہے تو فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے ہیں، یہ مومن ایمان لائے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو مومن کہا گیا۔ اللہ اپنی ذات سے رؤوف الرحیم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رؤوف الرحیم بنایا ہے۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں میں کبھی بھی مشکوک نہ ہوا کریں، غلط فہمی کا شکار نہ ہوا کریں کہ کوئی آپ کو آ کے مس گائڈ کر جائے کہ جی یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک ہو گیا۔ نہیں بھائی، آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر آپ کو شفا دیتا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر وسیلہ بنتا ہے۔ خالد بن ولید کا واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ چلیں میں برکت کے لیے سنا دیتا ہوں۔ خالد بن ولید کے بعد ایک قبیلے والے آئے، کہنے لگے کہ جی ہم تمہارے دین پر اس وقت ایمان لائیں گے کہ جب تم ہمیں کوئی عجیب چیز کر کے دکھاؤ۔ اس نے بولا تم کیا چاہتے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ زہر ہے، یہ تم پی لو، اگر تم مر گئے تو تم جھوٹے، اگر تم بچ گئے تو تم سچے، ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا لاؤ دو، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شیشی لی، زہر کی وہ جو بھی تھی کنٹینر، وہ لیا اور ایک دعا پڑھی بسم اللہ الرحمن۔ صحابہ نے روکا، ارے خالد کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، اس زہر میں مارنے کی صلاحیت نہیں ہے، زندگی اور موت اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے۔ بولا مجھے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ میں اسے پیتا ہوں یا لیتا ہوں کہ مجھے کوئی چیز ضرور، اللہ کے نام سے لیتا ہوں کہ مجھے کوئی چیز ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ معصمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، وہی سمیع علیم ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا علم والا ہے۔ اور یہ کہہ کر یہ دعا پڑھ کے انہوں نے وہ جب زہر پیا تو ان کو مطلقاً کچھ بھی نہ ہوا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سارے کا سارا وہ بڑا ہی خطرناک جنگجو قبیلہ تھا، وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ دوا میں، زہر میں، نہ دوا میں شفا دینے کی صلاحیت ہے نہ زہر میں مارنے کی صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے اللہ عز و جل کے پاس، یہ اللہ عز و جل کا اوپر ہے، وہ اس کی قدرت ہے کہ وہ کسی کو زندہ کرتا ہے، وہ کسی کو مارتا ہے۔ دوا ذریعہ ہے، دوا وسیلہ ہے، دوا ہمارے لیے، زہر ہمارے لیے موت کا ایک ذریعہ بنتا ہے، اس میں مارنے کی صلاحیت نہیں، نہ ہی دوا میں شفا دینے کی صلاحیت ہے، یہ اللہ عز و جل کے اوپر ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ ہمیں کسی سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صدقے میں سب کچھ ہم مانگتے ہیں اور بانٹتے ہیں اور لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جب آمد مبارکہ ہوئی اس سال بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، اس میلاد کے صدقے میں، حضور کی جس رات اور دن
نے ولادت باسعادت ہوئی، اللہ عز و جل نے اس پورے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم عرب میں کسی بھی عورت کے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ صرف اور صرف بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب عورتوں کے یا بیٹیوں کے پیدا ہونے کو منحوس خیال کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ قبائل تو ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمینوں میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رحمت للعالمین آئیں اور اس آپ کی آمد مبارکہ کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی نوست کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ عز و جل نے کہ کہیں یہ قوم اپنی آنے والی نسلوں میں جو بیٹیاں پیدا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ان کو مار نہ دیں، تو پھر اللہ عز و جل میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس طرح فرمایا وَأَذِنَ اللَّهُ تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَحْمِلْنَ ذُكُورًا کرامةً لرسول اللہ، یعنی اللہ عز و جل نے اس سال یہ اعلان جاری فرما دیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تکریم میں، آپ کی عزت کے لیے تمام دنیا کی عورتیں لڑکوں کو جنم دیں۔ تو پتہ چلا رسول اللہ علیہ السلام کی آمد مبارکہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت، برکت، نعمت بن کر آئے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب بتائیے نا، ہمارے آقا علیہ السلام سے بڑی نعمت کوئی ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام سے بڑی کوئی خوشخبری ہے؟ آپ علیہ السلام کی آمد مبارکہ سے بڑی کوئی خوشخبری کی بات ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی آمد مبارکہ کا بڑا بھرپور طریقے سے اہتمام کرنا ہے۔ کیوں کہ جب ہمارے ہاں جب ہماری اولاد کی ولادت ہوتی ہے ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی ہو، کائنات مسکرائی، 1000 سال سے جلتا ہوا فارس، جو آج ایران کہلاتا ہے، ملک فارس، ایران میں مجوسی یعنی جو آج کل کے پارسیز کہلاتے ہیں، زرتشت انہیں کہتے ہیں نا، یہ آگ کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ 1000 سال سے ان کے عبادت خانے میں وہ آگ کا شعلہ بھڑک رہا تھا، وہ اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ 1000 سال سے جلتا ہوا وہ عبادت خانے کے اندر جلتا ہوا آگ کا شعلہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد فوراً بجھ گیا۔ کیسر و کسریٰ کے جو محلات تھے ان میں دراڑیں پڑ گئیں، شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا رہا، روتا رہا کہ یہ کیا ہو گیا، آج رحمت للعالمین کی ولادت ہو گئی، آج آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کھول دیا، آج رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد مغفرت کا دروازہ کھل گیا۔ جنت اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نا، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خوار آ گیا۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت، ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے، بٹ ان سرٹن لمٹس۔ کیا لمٹس ہیں؟ کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کے لیے مصیبت یا پریشانی کا باعث نہیں بننا۔ ہمارے ہاں عام تعطیل ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، گھروں پہ جھنڈے لگانا کہ یہ اللہ عز و جل کی سنت ہے، اللہ نے یہ جبریل امین علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو 3 جھنڈے دے کر روانہ فرمایا کہ بھائی آپ، انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کی چھت پہ ایک جھنڈا گاڑا، ایک امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جھنڈا جھاڑا اور ایک بیت المقدس کی چھت پہ جھنڈا گاڑا، ٹھیک ہے۔ یہ جھنڈے پھر 70,000 فرشتوں یا 50,000 فرشتوں کی پوری جماعت نکلی، تو پتہ چلا جلوس نکالنا فرشتوں کی سنت ہو گیا، جھنڈے لگانا جبریل امین
جو سید الملائکہ ہیں ان کی سنت ہو گیا، یہ ہم سنت ادا فرما رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم خود جب تولد فرما رہے ہیں، جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کا آخری حصہ تھا جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں، جیسے خواتین کو وہ دردیں ہوتی ہیں نا ولادت کی، بچے کی ولادت کے وقت، کوئی تکلیف بھی نہیں، اور آقا علیہ السلام تولد فرما رہے ہیں، رات ختم ہوئی اور سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور صبح صادق ہو گئی، رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے۔ رات کو یہ غم نہیں رہا کہ رسول اللہ علیہ السلام دن میں پیدا ہوئے، دن کو یہ غم نہیں رہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کیوں رات کو پیدا ہوئے۔ رات کا اختتام، دن کا آغاز، رسول اللہ علیہ السلام نے دونوں کو سرفراز فرما دیا کہ دن بھی خوش، رات بھی خوش، کہ آقا علیہ السلام دن اور رات دونوں میں تشریف فرما ہوئے، دنیا کو منور فرمایا۔ امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت ہو رہی تھی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو میرے کمرے میں ایسا نور بھر گیا، اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اس روشنی میں کیسر و کسریٰ کے محلات کے مینارے دیکھ لیے۔ اللہ اکبر، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ کیا خوب بات کی کسی نے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اتنی خوبصورت، اتنی فرماتے ایسی خوشبو ہوئی، جو وہاں دائیاں موجود تھیں، جو دیگر خواتین موجود تھیں، وہ کہتی ہیں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اوپر عجیب مطلب خون اور دیگر چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بالکل صاف ستھرے چٹے سفید تشریف لا رہے، تو خواتین نے جب آقا علیہ السلام کو اپنے ہاتھ پہ لیا تو کہتی ہیں یار ہم اس کی کیا صفائی کریں، یہ تو بالکل صاف ستھرا پیدا ہوا ہے۔ عموماً جب بچے انسان کے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ناف جو ہے نا وہ ماں کی وہ اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک رگ سے، نس سے، اس کو کاٹا جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ تھے، آپ کی ناف میں مبارکہ کسی چیز سے نہیں جو ہے نا ٹچ تھی۔ اس کی ایک خاص وجہ ائمہ کرام نے، محدثین کرام نے بیان فرمایا ماں کے پیٹ میں بچہ جب پرورش پاتا ہے تو ناف سے جو ہے نا بچے کو غذا جاتی ہے، اور وہ جو جب کوئی عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے مینسز، اس کے پیریڈز بند ہو جاتے ہیں، پھر یہ خون کے ذریعے ہی سے اس بچے کو غذا دی جاتی ہے۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام سید الانبیاء ہیں، پاک ہیں، منزہ ہیں، معطر ہیں، معمبر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی طرح آپ کو نورانی خوراک ملتی رہی ہے، خون کے ذریعے سے نہیں ملتی رہی۔ تو یہ محدثین کرام نے بڑا ایک اہم علمی پہلو نکالا ہے کہ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ناف مبارکہ، آپ کی والدہ مبارکہ کے وہ نس سے نہیں جڑی ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو خون سے نہیں دیا گیا غذا، اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے غذا عطا فرماتا رہا ہے۔ اچھا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ کیا، یا ربی حبلی امتی، یا ربی خیر لی امتی، یعنی اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے۔ وہ دائیاں جو وہاں موجود تھی خواتین، وہ روایت کرتی ہیں کہ ہم نے سنا کہ آپ کے لبھائے مبارکہ سے یہ آوازیں آ رہی تھی، یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، یعنی میرے حوالے کر دے، مجھے اس کو، میری امت مجھے تحفہ کر دے کہ میں ان کو سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ یا ربی خیر لی امتی، اے اللہ میری امت کی خیر فرما دے۔ اور یہی نہیں، کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام جب پل صراط پر تشریف فرما ہوں گے، امتی گزر رہے ہوں گے، آپ فرما رہے ہوں گے یا ربی خیر لی امتی، یا ربی سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار لگا دے۔ ہے جو نبی ہمیں کہیں بھی نہ بھولے، ہم انہیں بھولے ہوئے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام ہمیں کہیں نہیں بھولے، معراج پر تشریف لے گئے، اللہ اکبر، معراج پر تشریف لے گئے۔ اللہ عز و جل نے ایسا تحفہ عطا کیا، ایسا تحفہ عطا کیا، 50 نماز فرض۔ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، یا رسول اللہ کیا تحفہ ملا؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نمازیں ملی ہیں۔ کتنی؟ 50۔ واپس جائیے، کم کرائیے۔ 5 نمازیں کم ہو گئیں، پھر پوچھا 45 رہ گئیں، واپس جائیے، پھر کم کرائے، کرتے کرتے 9 مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کا واپس ہی آنا جانا ہوا، تو پوچھا اب کتنی رہ گئی؟ فرمایا 5 نمازیں رہ گئی۔ کہا میری امت پہ 3 نمازیں فرض تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری امت پہ 3 نمازیں فرض تھیں، میری امت وہ 3 نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 5 نہیں پڑھ سکے گی۔ پھر میرے آقا نے کہا، ارشاد فرمایا نہیں ہے موسیٰ، اب مجھے حیا آتی ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اے میرے محبوب علیہ السلام ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں انہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ سب کس کے صدقے میں؟ اس پیارے رسول محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اور آج ہم 5 نمازیں پڑھنے میں بھی موت آتی ہے۔ سوری ٹو سے میرے الفاظ اگر سخت لگیں، برے لگیں تو مجھے معاف کیجئے گا، کیا کریں، دل کی جلن ہے۔ سچ بولنے کے بارے میں فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے کوئی مسلمان محفوظ ہے؟ پتہ چلے کسی، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کا عیب دیکھو تو پردہ پوشی کرو، ہم فوراً شیئر کرتے ہیں، اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا۔ عاشق رسول ہم بن رہے ہیں اور دشمنان رسول والے سارے کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے رسول علیہ السلام سے کیوں اتنا دور ہو گئے؟ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ایک کہانی ہے۔ اب سلطنت عثمانیہ چلی 750 سال تک، مسلمانوں کا پوری دنیا میں تھا۔ پوری دنیا کو مسلمانوں نے سسٹم دیے، صفائی کے سسٹم، سیوریج کے سسٹم، کاروبار کے سسٹم، معاشرت کے سسٹم، معاشیات کے سسٹم، پوری دنیا کے سسٹم اسلام نے دیے۔ جب مسلمان پریکٹسنگ مسلمز تھے، سب پوری دنیا پہ حکمرانی تھی۔ لیکن جب مسلمانوں کو دنیا کے چکروں میں ڈالا گیا، دنیا پہلے بھی کماتے تھے مسلمان، لیکن وہ کشتی کی طرح رہتے تھے۔ وہ حضور نے فرمایا تم اس دنیا میں اس طرح رہو جیسے کشتی ہے، پانی میں چلتی ہے لیکن وہ پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ حضور نے فرمایا مجھے صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے اپنے جانے کے بعد تم پر اس بات کا خوف نہیں ہے مجھے کہ بھئی تم لوگ مشرک ہو جاؤ گے، شرک کرنے لگ جاؤ گے، ایک کے علاوہ کسی اور کئیوں کو خدا بنا لو گے۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے جو خوف ہے وہ اس بات کا ہے کہ تم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ گے، اور اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ تم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ گے۔ آج یہی ہو گیا، مجھے گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی چاہیے، 2 کمرے کا فلیٹ ہو تو مجھے بڑا بنگلہ 1000 گز کا چاہیے، حل میں مزید، حل میں مزید۔ اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ تمیز ختم، حلال کی حرام کی تمیز ختم۔ بندہ پھر کہتا ہے یار جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو بھیا جو ہوگا نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ نے، اس کے رسول نے ہمیں رائٹ پاتھ اینڈ رانگ پاتھ، سیدھا راستہ صراط مستقیم اور برا راستہ بتا دیا۔ ایک دن آقا علیہ السلام تشریف فرماتے، زمین پر آپ نے نا ایک کوئی شاخ لی، سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے۔ پھر اس کے ساتھ دائیں بائیں دائیں بائیں بہت ساری لکیریں کھینچ دی، فرمایا یہ اس کے دائیں بائیں جو میں نے لکیریں کھینچی یہ شیطان کے راستے ہیں، اور ہر ایک کے کونے پہ کنارے پہ شیطان بیٹھا تمہیں دعوت دے رہا ہے، آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ کر لو یہ کر لو، ارے مال کما لے، گاڑی لے لے، ویگو لے لے، فلانی لے لے، ڈمکانی لے لے، بڑا بنگلہ لے لے، ڈیفینس میں لے لے، وہاں لے لے، پیسے، ہاں پھر پیسے کہیں سے بھی آئیں، جائز طریقے سے آئیں یا ناجائز طریقے سے آئیں، پھر اس کی بندہ پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، میلاد کا مبارک موقع ہے۔ آج ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم جس رسول اللہ علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، غلامی رسول میں موت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم ان آقا علیہ السلام کو خوش کرنے والے کتنے اعمال کرتے ہیں؟ ہم سوچتے کیوں نہیں کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ علیہ السلام نے ہماری شفاعت کرنی ہے؟ اللہ اکبر، جب میرے آقا علیہ السلام کو مقام محمود عطا ہوگا، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام سجدہ کریں گے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اور اللہ عز و جل ان سے ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب علیہ السلام آپ سر اٹھائیے، آج سجدے میں کیوں ہیں؟ عرض کریں گے یا اللہ میری امت گناہ گار ہے، جہنم میں ہے، یا اللہ ان کو تو جہنم سے نکال، جنت میں داخل فرما۔ اللہ عز و جل فرمائے گا جائیے، آپ کو اختیار دیا، ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا،
کہ ہم آپ کو راضی، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. جائیے، جو آپ کا امتی آپ کو جہنم میں نظر آ رہا ہے، جس کے دل میں جو کے یا گندم کے دانے کے برابر میں ایمان ہے، اسے نکال لائیے. آقا علیہ السلام اسے نکال کر جہنم سے ایسے مسلمانوں کو لائیں گے جن کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا جیسا کہ اس کے شایان شان ہے. اللہ فرمائے گا اے محبوب کیا چاہتے ہیں؟ عرض کریں گے یا اللہ میرے امتی جہنم میں ہیں، تو ان کو وہاں سے نکال دے. اللہ حکم فرمائے گا جائیے، جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے انہیں نکال لائیں گے. پھر سجدہ کریں گے، تیسرا سجدہ. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اب کیا چاہیے میرے محبوب؟ فرمایا، عرض کریں گے یا اللہ مجھے امتیوں کی فکر ہے، ابھی بھی جہنم کے اندر میرے امتی. فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جو ہے نا آپ لے آئیے، انہیں بھی نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے. پھر چوتھا سجدہ کریں گے رسول اللہ علیہ السلام. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اے محبوب اب تو سب آ گئے، اب کیا ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ جس نے فقط لا الہ الا اللہ بھی کہا ہے، تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تجھے واحد مانا ہے، مولا ان کو بھی تو جنت میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب چاہیے ایسے لوگوں کو بھی لے آئیے جنہوں نے فقط میری وحدانیت کا اقرار کیا ہے. ذرا سوچئے، وہ محبوب علیہ السلام جو جنت میں پہنچائے بغیر خود جنت میں جائیں گے نہیں، ہمیں جنت میں گھسیٹ کے لے جائیں، چلو بھائی چلو جنت میں چلو، تم کہاں جہنم میں پڑے ہو. آج وہ محبوب علیہ السلام کا نام، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ ہم آنکھوں پہ انگوٹھے چوم کے لگاتے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ برتھ ڈے ہے نا آج نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، چلیں ہم برتھ ڈے مناتے ہیں. اول تو انویٹیشن جب کوئی دے نہیں اس وقت تک ہم جا نہیں سکتے، تو ہم نے آج برتھ ڈے منایا، اس کا مطلب ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی انویٹیشن ہمیں پہنچ چکی. اب جب ہم کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ گفٹ تو لے کے جانا ہوتا ہے نا، اور گفٹ بھی جیسا بندہ ہوتا ہے ویسا اس کے مزاج کے مطابق گفٹ ہم لے لیتے ہیں. پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے کوئی کتاب لے لیتے ہیں، بچہ ہوتا ہے اس کے لیے کھلونے لے لیتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی پرفیوم، کوئی بکے، کوئی پھولوں کا گلدستہ، مطلب کچھ بھی لے لیتے ہیں. ہم آقا علیہ السلام کے لیے کیا لیں؟ آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں، آج ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے. کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا مزاج مبارکہ کیا تھا؟ نمبر 1 پولائٹنس، نرمی، اچھے اخلاق. ایک تو یہ کہ اپنی زبان کو ہر برائی سے ہم پاک کریں، یہ ہم عہد کریں. دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو آئیے ہم عہد کریں. ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، 5 ٹائم نماز پابندی سے پڑھیں گے، مرد حضرات جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، خواتین گھروں میں پڑھیں گی، بچوں کو بھی اپنے ساتھ نمازوں کے لیے لے کر جائیں، ان کو عادی بنائیں نمازوں کے. دوسری بات، اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں. گالی، دوسروں کی غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، اونچی آواز میں بدتمیزی سے باتیں کرنا، یہ آج عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم یہ تمام رذائل خبیثہ سے، جتنی بری خصلتیں ہیں ہم آج سب کو ختم کریں گے. یہ ہوں گی تو آہستہ آہستہ ختم، لیکن آج عہد کر لیں اپنے آپ سے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ڈھالیں گے، اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے، اپنے والدین کا ادب کریں گے. ایک بات سن لیجئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے والد کو دیکھا اور اس کے دل میں اپنے والد کے لیے کوئی نفرت نہ تھی، دیکھیے کتنی دور کی بات میرے آقا نے فرمائی، آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے، کہ آج ان کو پتہ تھا کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گی. باپ کو دیکھ کے بولے گی یار یہ کہاں سے آ گیا، ارے ابا تم کو کیا پتہ ہے یار، ابا اماں آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یار، آپ لوگ پرانے وقتوں کے لوگ، ہمیں سب پتہ ہے. آج اس طرح کی بدتمیزیاں، زبان درازیاں لوگ کرتے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنے والد کو دیکھا، پھر والد کے بارے میں پہلے یہ بھی فرمایا کہ والد تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، چاہو تو اسے حاصل کر لو، چاہو تو اسے ضائع کر دو. والد جنت کا دروازہ.
ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی۔ پھر فرمایا میرے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس نے اپنے والد کو دیکھا، اس نظر سے دیکھا کہ اس کے دل میں اپنے والد کے لیے کوئی نفرت کدورت نہیں تھی، تو قبل اس کے کہ اس کی نگاہ پلٹے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی والد کو دیکھا محبت کی نگاہ سے، اور ابھی اس نے اپنی نگاہ ہٹائی بھی نہ تھی، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیا آپ نے؟ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آج میلاد کے صدقے میں ہم انشاءاللہ یہ عہد کریں کہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کا پابند بنائیں گے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو انشاءاللہ استوار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میلاد النبی علیہ السلام کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو عین سنت رسول کے مطابق بنا دے۔ آمین۔ اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا